میں جان کی نیکسٹ ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ ظہیر اب رخسانہ کو منانے خود جائے گا، اور جب وہ اس کو کہے گی کہ تمہارے پاس تو جاب بھی نہیں تو کیا ساری زندگی میں تمہیں پالوں گی، یہ سن کر ظہیر کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ پھر سے اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے رخسانہ کو بہت زیادہ غصہ آ جائے گا اور وہ یہ کہے گی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ۔ آگے بات بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اسی وجہ سے ظہیر غصے میں آ کر گھر آئے گا اور اس کے بعد اس کو اپنے والدین پہ بہت سخت غصہ آئے گا، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی اس کا گھر برباد ہوا ہے۔ وہ تو اپنی والدہ کو برداشت بھی نہیں کر پائے گا، آتے ہی ان کے اوپر بھڑک اٹھے گا کہ یہ آپ ہی ہیں جس کی وجہ سے میرا بسا بسایا گھر ٹوٹ گیا، اگر آپ رخسانہ کو تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لیتی تو میں اس کو بسا ہی لیتا، لیکن اب جو کچھ آپ نے کھیل کھیلا ہے اس کے بعد رخسانہ میرے گھر آنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے والد اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اس کا ٹیمپرامنٹ تو آگے ہی اس طرح کا تھا، وہ تو کسی کے ساتھ صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی، لیکن تم ہو کہ ہمیں قصوروار ٹھہرا رہے ہو۔ اس بات کو لے کے ظہیر کو اور زیادہ غصہ آئے گا اور وہ اپنے والدین کے ساتھ مزید بدتمیزی کے ساتھ بات کرے گا، جس کا ان کو بہت زیادہ افسوس ہوگا، لیکن وہ کر بھی کیا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ظہیر وہاں سے چلا جائے گا، جبکہ رباب کے والد کی طبیعت خراب ہوگی تو یہ سن کر رباب بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی، جس کی وجہ سے حاتم اس کو اس کے والد کے گھر لے آئے گا۔ وہاں پہ وہ ان کو کہے گی کہ آپ اپنی صحت کا خیال کیوں نہیں رکھتے، پہلے تو آپ کو میری شادی کا فکر تھی، جب میری شادی ہو گئی تو اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں۔ اسی لیے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ اگر آپ ہی ہوتی تو وہ ابو کا خیال رکھتی، لیکن اب وہ کیا کر سکتی تھی کیونکہ وہ بھی مجبور ہے، اس کی مرضی کے خلاف شادی تو ہو چکی ہے، لیکن حاتم اس کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ تھوڑی سی خوش بھی ہے، جبکہ حاتم کو ابھی یہ نہیں پتا کہ گھر پہ اس کے والدین آ چکے ہیں۔ رباب کو کچھ دیر کے لیے وہاں چھوڑ کر وہ اپنے گھر چلا جائے گا، لیکن وہاں پہ جب جا کے دیکھے گا کہ اس کے والدین گھر پر موجود ہیں تو وہ ان کو جا کر اس بات سے آگاہ کرے گا کہ وہ ایک لڑکی سے شادی کر چکا ہے، کیونکہ ملازمہ نے پہلے ہی ان کو بتا دیا ہے کہ حاتم ایک لڑکی کو لے کر گھر پہ آیا ہے جس کو وہ بتا رہا ہے کہ میری بیوی ہے۔ یہ بات کو لے کر ان تینوں کے درمیان بحث شروع ہو جائے گی اور اس کی والدہ کو یہ جان کر حیرت نہیں ہوگی کیونکہ وہ لڑکی رباب ہے، اسی لیے وہ تو اس بات کو سمجھ جائیں گی اور بات کو سنبھالنے کی کوشش کریں گی، جبکہ اس کے والد کو ساتھ ساتھ بہت زیادہ غصہ آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ حاتم ایک نہ ایک دن کچھ ایسا کام کرے گا جس کی وجہ سے ان لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچے گی، لیکن حاتم انہیں صاف بتا دے گا کہ میں رباب کو نہیں چھوڑ سکتا، جبکہ اس کی والدہ ابھی بات کو ٹالنے کی کوشش کریں گی اور یہ بات کہہ کے اس کو وہاں سے رخصت کریں گی کہ اس بات کو ہم آگے آ کر دیکھیں گے، جبکہ اب حاتم ان کو یہ کہتے ہوئے جائے گا کہ آپ لوگ چاہے کچھ بھی سوچیں، رباب میری بیوی ہے اور میرے گھر میں ہی رہے گی، اور اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض ہے تو میں اس کو لے کر اس گھر سے چلا جاؤں گا، جس کو دیکھ کر اس کے والد کو بہت زیادہ غصہ آئے گا، کیونکہ وہ تو حاتم سے کسی اچھی بات کی امید رکھتے ہی نہیں، وہ یہی کہیں گے کہ اگر تم یہ فیصلہ کر لو گے تو میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا اور کوئی بھی تمہیں اپنی پراپرٹی میں سے یا اپنی بزنس میں سے کوئی بھی شیئر نہیں دوں گا، لیکن حاتم کو اب کسی چیز کی پرواہ نہیں، وہ تو صرف اس بات کی پرواہ کرتا ہے کہ رباب خوش رہے۔ جب رباب کو وہ واپس لے کے آئے گا تو رباب اس کے والدین کو دیکھ کر ڈری سہمی اپنے کمرے میں چلی جائے گی، لیکن اس کے بعد اس کے کمرے میں ایک داخل ہوگا اور وہ دیکھ کر حیران رہ جائے گی کہ وہ حاتم کی والدہ ہوں گی، وہ اس کو یقین دلائیں گی کہ تم میری بہو ہو اور میں نے تمہیں قبول کیا، اسی لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب آگے تمہاری زندگی کا مقصد صرف یہی ہے کہ تم حاتم کی زندگی میں خوشیاں لے آؤ، جبکہ اس کے والد تمہارے ساتھ اگر کوئی بھی بات بدتمیزی سے کریں تو تم اس کو کچھ عرصہ برداشت کرنا، کیونکہ اگر تم حاتم سے واقعی محبت کرتی ہو تو اس کے لیے تمہیں یہ قربانی دینا ہوگی۔ آپ کو یہ پرومو کیسا لگا؟ مزید پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔